اسرائیل کے لبنان پر حملے روکنا معاہدے کی بنیادی شرط ہے۔ ایران حزب اللہ مجاہدین کا دفاع اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کا سوشل میڈیا پر بیان، لکھا عظیم شہید رہنما کی پالیسی کے مطابق کام کریں گے۔ فیروز والا میں المناک واقعہ، بارش کے پانی میں ڈوب کر ایک ہی گھر کے 3 بچے جاں بحق، عمریں 10 سے 15 سال کے درمیان ہیں۔ بند ٹوٹنے سے پٹھان کالونی میں 10 فٹ تک پانی جمع ہو گیا، تینوں بچے نہاتے ہوئے ڈوب گئے۔ ہر پی پی رہنما نے قسم کھائی ہے نون لیگ پر تنقید کرنی ہے۔ عاصمہ بخاری کا شرجیل میمن کے بیان پر رد عمل، کہا پیپلز پارٹی کے پاس بتانے کے لیے کارکردگی نہیں، یہ لوگ الیکٹرک بسیں اور کلینک آن ویلز ملنے پر غصے میں ہیں۔ پیپلز پارٹی 17 سال میں سندھ کو ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں دے سکی۔ اور ٹک ٹاکر رجب بٹ پر ایک اور مقدمہ درج، خاتون عائشہ شرافت کا کہنا ہے گزشتہ روز لاہور کے کیفے میں دوستوں کے ہمراہ کھانا کھانے گئی، 2 لڑکوں اور 2 لڑکیوں نے میری دوست سے بدتمیزی، ہمیں تھپڑ مارے اور پستول نکال لیے۔ ملزم میر شفیع نے فائر بھی کیا، حملہ رجب بٹ نے کروایا۔ ایران کی یوکرین سے بدلہ لینے کی دھمکی، وزیر خارجہ عباس عراقچی، ایرانی کمرشل جہاز پر حملہ اسرائیل کے کہنے پر کیا گیا، حملے کا جواب دیں گے۔ اسرائیل یورپ کو جنگ میں گھسیٹنا چاہتا ہے۔ میاں صاحب برا نہ مانے، کشمیر ہو یا کشمور، میرپور ہو یا میرپور خاص، بلاول بھٹو کہتے ہیں کشمور کی طرح کشمیر کا فیصلہ پیپلز پارٹی کے حق میں ہوگا، میرپور خاص کی طرح میرپور کے عوام تیر سے شیر کا شکار کریں گے۔ گجرات ڈسٹرکٹ جیل کی بیرکوں میں بارش کا پانی داخل، 250 سے زائد قیدیوں کو حافظ آباد اور جہلم ڈسٹرکٹ جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ گزشتہ برس بھی برسات میں قیدیوں کو دوسرے اضلاع شفٹ کیا گیا تھا۔ اور ٹھل نصیر شاخ نہر میں 50 فٹ چوڑا شگاف، پانی کھیتوں میں داخل، اطلاع کے باوجود محکمہ آبپاشی کا عملہ موقع پر نہ پہنچ سکا۔ پنجاب اور کے پی میں مونسون کے تیسرے دھواں دھار اسپیل سے تباہی، گلیشیئرز پگھلنے، چھتیں گرنے، آسمانی بجلی اور کرنٹ لگنے سے مزید 9 افراد جاں بحق۔ پنجاب میں اموات 29 ہو گئیں، 203 زخمی۔ خیبر پختونخوا میں 2 روز میں 6 افراد جان سے گئے۔ شانگلہ میں 2 کمسن بچیاں چل بسیں، 19 جولائی سے اب تک اموات کی تعداد 32 ہو گئی۔ پی ڈی اے میں پنجاب کا لواحقین کے لیے 10 سے 50 لاکھ روپے تک امداد کا اعلان۔ چلاس میں ندی نالے بند پڑے، اسٹور ویلی روڈ مسلسل 6 روز سے بند ہونے کی وجہ سے مقامی آبادی شدید مشکلات سے دوچار۔ مسلسل بارشوں سے دریاؤں کی سطح بلند، دریائے سندھ میں کالا باغ، چشمہ اور توسا، جبکہ چناب میں مررہ، خانقی اور قادر آباد میں نچلے درجے کا سیلاب۔ شجاباد میں چناب سے 1.5 لاکھ کیوسک کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے، سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی زیر آب آ چکی۔ پی ڈی ایم اے نے بالائی اضلاع میں گلیشیئر پھٹنے کے خدشے کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا، محکمہ موسمیات کی کل مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ ایران پر حملوں سے متعلق امریکی قیادت میں اختلافات، جے ڈی وینس اور عسکری حکام کے خدشات سامنے آ گئے۔ نائب صدر اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف نے جنگ کو مزید وسعت دینے کے ممکنہ نتائج پر تشویش کا اظہار کیا۔ سی این این کے مطابق امریکہ کے اہم ہتھیاروں اور گولہ بارود کے ذخائر پہلے ہی نمایاں حد تک کم ہو چکے، اگر ایران پر حملے جاری رہے تو ان ذخائر پر مزید دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ پاسداران انقلاب کا 15 روز میں 200 سے زائد امریکی فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ ٹرمپ کے فوجی حملے روکنے کے حکم کے بعد تہران نے بھی حملے روک دیے، ایران نے مذاکرات کی حامی بھر لی، پاکستان کو پیغام پہنچا دیا۔ ایکزیوس کے مطابق امریکی صدر کا خیال ہے سفارتکاری کو موقع دینا زیادہ مناسب ہوگا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ دوبارہ حملوں پر امریکی فوج مختصر وقت میں متحرک ہو سکتی ہے۔ اب نئے ہرمز میں کشیدگی برقرار، سینٹ کام کا کہنا ہے 12 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ دیا گیا، احکامات کی خلاف ورزی پر 2 جہازوں کو ناکارہ بنایا۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ہرمز سے گزرنے والا آئل ٹینکر بارودی سرنگ سے ٹکرا گیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق 6 جہازوں پر انتباہی فائرنگ کی۔
بحیرہ کاسپین میں یوکرینی فوج کا ایرانی بحری جہاز پر حملہ، یوکرینی صدر زیلنسکی کے مطابق ہتھیار لے جانے والے جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا یوکرینی ناظم الامور کو طلب کر کے احتجاج، واقعے کو جارحیت قرار دے دیا۔ حملے میں جہاز پر موجود اہلکار جاں بحق اور دوسرا زخمی ہوا۔ سعودی عرب اور حوثیوں کے درمیان معاملات سیز فائر کی جانب بڑھنے لگے۔ عمان نے یمنی حوثیوں کے ترجمان اور سعودی وفد کی بیٹھک، خطے میں کشیدگی کے خاتمے اور علاقائی امن و استحکام سے متعلق امور پر گفتگو کی۔ مذاکرات کے دوسرے دور کا بھی امکان۔ چند عرصہ قبل ڈیجیٹل مارکیٹنگ سروسز کرنے والا ایک شخص ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے گرفتار کیا۔ اس بنیاد پہ کیا کہ جو وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سروسز سوشل میڈیا پہ پرووائڈ کر رہا تھا، اس کے تانے بانے انڈیا سے ملتے ہیں۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا پاکستان کے خلاف مضبوط مواد ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے پھیلایا گیا، فنڈنگ بھارت سے ہوئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا، تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی بھارت سے فنڈنگ لے کر حالات خراب کرنا چاہتی تھی۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کا میدان سج گیا۔ میرپور ڈویژن کے 3 اضلاع کے 13 حلقوں پر پولنگ کل ہوگی۔ 296 امیدوار مد مقابل، انتخابی سامان کی ترسیل جاری۔ اہل 3، 6 اور 10 میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات، 16,800 پولیس اہلکار تعینات۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد جموں کشمیر غلام مصطفیٰ مغل نے اپیل کی عوام الیکشن میں بھرپور شرکت کریں۔ چیف سیکریٹری کا کہنا ہے چاروں صوبوں کی پولیس سیکیورٹی پر تعینات ہوگی، رینجرز اور ایف سی بھی فرائض انجام دے گی۔ عوام سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس میں بھرپور شرکت کریں۔ تمام تر سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ پولنگ سٹیشنز پر ہوں گی اور اس کے کوئک رسپانس فورس بھی موجود ہوگی۔ لوگوں کو ووٹ ڈالنے میں جو لوگ خلل ڈالنے کی کوشش کریں گے ان سے آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ نواز شریف کشمیر کے اصلی بیٹے ہیں۔ آزاد کشمیر انتخابات میں بھی نون لیگ تاریخی فتح حاصل کرے گی۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں مخالفین صرف باتیں، ہم کام کرتے ہیں۔ مخالفین اپنے صوبے میں پنجاب جیسی سڑکیں، گرین بسیں اور مریم نواز جیسی کارکردگی دکھاؤ۔ میرپور والوں، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ میں موجودہ بحران کی پرامن حل کے لیے ایک آزاد، سچ اور مفاہمت کمیشن کا مطالبہ کرتا آ رہا ہوں۔ ایسا کمیشن جو فوراً اس بحران اور ٹکراؤ کا خاتمہ کرے، کشمیری عوام کو ان کی روزمرہ مشکلات سے نجات دلائے اور زندگی کو معمول پر واپس لائے۔ میرپور والوں، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ آزاد کشمیر میں عوام سچ، انصاف، امن اور مفاہمت کے لیے کل تیر پر مہر لگائیں۔ بلاول بھٹو کی اپیل، کہا کشمیریوں کو حق حاکمیت دلانا چاہتا ہوں۔ شرجیل میمن بولے کچھ سیاسی مخالفین نے کشمیری عوام کے لیے تضحیک آمیز زبان استعمال کی۔ کشمیر کا فیصلہ کشمیری عوام کرے گی۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف ایکشن، 16 دہشت گرد جہنم واصل۔ کندمرانی، خٹکوچہ اور مستونگ میں فتنہ ہندوستان کے متعدد ٹھکانے تباہ، اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ جنوبی وزیرستان میں چیک پوسٹ پر حملہ ناکام، خودکش بمبار سمیت 4 خوارج جہنم واصل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں کی بارود سے بھری گاڑی چیک پوسٹ کی حدود سے باہر ہی تباہ کر دی گئی۔ کراچی کے علاقے گلبہار پیتل گلی میں پولیس مقابلہ، 2 پولیس اہلکار سہیل اور امتیاز زخمی، 1 ڈاکو ہلاک ہو گیا۔ جھل مکسی اور سجاول میں کاروکاری اور پسند کی شادی نہ ہونے پر 2 لڑکیوں کو قتل کر دیا گیا۔ جھل مکسی میں بھائی نے فائرنگ کر کے بہن کی جان لے لی، مبینہ دوست زخمی، ملزم امام دین فرار۔ سجاول میں عاشق نیاز سمرو نے 22 سالہ لڑکی کو قتل کر دیا، بعد میں خودکشی کر لی۔ کراچی بن قاسم میں رکشے پر فائرنگ سے 3 افراد زخمی، پولیس کے مطابق زخمی افراد مزدور ہیں۔ موٹر سائیکلوں پر سوار 4 ملزمان نے رکشہ روکنے کی کوشش کی، رکشہ ڈرائیور نے ایک موٹر سائیکل کو ٹکر ماری، دوسری موٹر سائیکل پر سوار ملزمان نے فائرنگ کر دی۔
راولپنڈی سے کراچی جانے والی گرین لائن کی ایک بوگی نہ لگانے پر مسافروں کا احتجاج، چکلالہ ریلوے اسٹیشن پر ٹرین رکوا دی، کہا ٹکٹ خریدے لیکن بوگی نہیں لگائی۔ ریلوے حکام کے مطابق تکنیکی خرابی کے باعث بوگی ہٹائی گئی، مسافروں کو ریفنڈ کر دیں گے۔ کھاتے تھے، اب وہ وہی گزارا کر کے ایک وقت تک کھانا کھا رہے ہیں اور ہماری اشرافیہ کی شاہ خرچی کہیں کم نہیں ہو رہی۔ روز بروز بس مہنگا ہوتے جا رہے، کوئی چیز بھی سستا ہوتے نہیں جا رہا۔ ٹماٹر جو ہے وہ تقریباً 400 کے پاس بک رہا ہے اور دوسری سبزیاں بھی مہنگی بک رہی ہیں۔ باہر بھائی 400 450 ریٹ ہے بھائی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں یومیہ اضافے نے عام آدمی کی مہنگائی سے کمر توڑ دی۔ سستے اعتبار بازار بھی بے سود، پھلوں کے بعد سبزیاں بھی قوت خرید سے بہا۔ ٹماٹر کے سرکاری نرخ 283 جبکہ اوپن مارکیٹ میں 400 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ جو کراچی کے لیے آ کر مگر منچ کے آنسو بہاتے ہیں، سندھ کی تقسیم کبھی نہیں ہوگی اور ان کی باتوں کو ہم سیریس نہیں لیتے۔ کراچی میں اگر کام کراتی ہے تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی۔ سندھ کی تقسیم کبھی نہیں ہوگی، ایسی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیتے۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کا MQM کو جواب، کہا متحدہ ہمیشہ صرف وفاق کا حصہ رہی ہے، یہ کراچی کے لیے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں۔ پارٹی کے سپورٹرز اور پروٹیسٹرز سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ پیسفلی وڈرا کرے۔ ہماری جو بھی مانگیں تھیں وہ مان لی گئی ہیں، آگے کی جو بھی رننیتی ہوگی اس سے ہم آپ کو جلد اوگت کرائیں گے۔ ہمارا جو ڈیمانڈ چارٹر ہے وہ ہم نے سرکار کو سبمٹ کیا ہے۔ بھارت میں جنزی کا انقلاب، وزیر تعلیم دھرمیندرا پردھان کے استعفے کے بعد دھرنا ختم، لیکن جوش و خروش برقرار۔ کاکروچ نے نیا نعرہ لگایا، اگلی باری مودی کی۔ بھارتی وزیر اعظم نے تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح انکوائری کمیٹی بنا دی۔ روس اور یوکرین کے درمیان حملوں میں شدت، فضائی کارروائیوں میں متعدد افراد ہلاک۔ صدر زیلنسکی کے مطابق سلویانسک شہر پر حملے میں 6 افراد ہلاک، متعدد زخمی ہوئے۔ یوکرین نے روسی کیروف ریجن میں فوجی کارخانے اور تیل کے ذخیرے کو نشانہ بنایا۔ میزائل حملے میں 6 افراد ہلاک، 26 زخمی ہوئے۔ اسپین اور فرانس میں جنگلات کی آگ نے تباہی مچا دی، 3 لاکھ سے زائد افراد کے نقل مکانے۔ اسپین کے شہر ویلنسیا میں ایک شخص دم گھٹنے سے ہلاک، آگ بجھانے کی کوششیں جاری۔ فائر فائٹنگ آپریشن میں فرانسیسی فوجی طیارے بھی شامل ہیں۔ توبہ میں پہلے ٹیسٹ کے دوسرے روز کا کھیل، ویسٹ انڈیز نے 7 وکٹوں پر 303 رنز بنا لیے۔ قومی اسکواڈ تبدیلیوں کے ساتھ میدان میں، انجری کا شکار عبداللہ فضل کی جگہ عبداللہ شفیق ٹیم کا حصہ، سعود شکیل بطور اضافی کھلاڑی اسکواڈ میں شامل ہیں۔ آسٹریلین اوپن ٹینس کا ٹائٹل فرانس کے کوارٹن ہالے نے اپنے نام کر لیا۔ فائنل میں قازقستان کے ببلک کو اسٹریٹ سیٹس میں اپ سیٹ شکست دے دی۔ فتح کا سکور 6-4 اور 7-6 رہا۔ اور ہالی ووڈ کے سپر ہیرو سڑکوں پر آ گئے۔ سین ڈیاگو میں کامک کون فیسٹیول سج گیا، شہریوں نے ونجرز اور سٹار وارز کے مختلف کرداروں کا روپ دھارا۔ اسپائڈر مین بھی میلے میں چلا آیا۔